شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ داماد رسول حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ 5 ایسے لوگ ہیں کہ وہ عید الاضحیٰ پر جتنی مرضی قربانی کر لیں، اللہ کے ہاں ان کی قربانی کسی بھی جانور کی قبول نہیں کی جاتی۔ ان کی قربانی جانور کے خون بہا سے کچھ زیادہ نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ جاننے سے پہلے قربانی کے کچھ مسائل جاننا ضروری ہیں۔ یہ جان لیجئے کہ جس شخص پر صدقہ فطرانہ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، یعنی قربانی کے 3 ایام کے دوران اپنی ضرورت سے زائد اتنا مال یا اشیاء جمع ہو جائیں کہ جن کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو اس پر قربانی لازم ہے۔ مثلا رہائشی مکان کے علاوہ کوئی مکان ہو، خواہ تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح ضروری سواری کے طور پر استعمال ہونے والی گاڑی کے علاوہ گاڑی ہو تو ایسے شخص پر بھی قربانی لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 2، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، قربانی کا وقت 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک سے ہے۔ 12ویں تاریخ کا سورج غروب ہو جانے کے بعد درست نہیں۔ قربانی کا جانور دن کو ذبح کرنا افضل ہے، اگرچہ رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن افضل بقرہ عید کا دن، پھر 11ویں اور پھر 12ویں تاریخ ہے۔ مسئلہ نمبر 4، شہر اور قصبوں میں رہنے والوں کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لینے سے قبل قربانی کا جانور ذبح کرنا درست نہیں۔ دیہات اور گاؤں والے صبح صادق کے بعد فجر کی نماز سے پہلے بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اگر شہری اپنا جانور قربانی کے لیے دیہات میں بھیج دیں تو وہاں اس کی قربانی بھی نماز عید سے قبل درست ہے اور ذبح کرانے کے بعد اس کا گوشت منگوا سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 5، اگر مسافر مالدار ہو اور کسی جگہ 15 دن قیام کی نیت کریں یا 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائیں یا کسی نادار آدمی کے پاس 12ویں تاریخ کو غروب شمس سے پہلے اتنا مال آ جائے کہ صاحب نصاب ہو جائے تو ان تمام صورتوں میں اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ نیز اگر مسافر مالدار ہو، دوران سفر قربانی کے لیے رقم بھی ہو اور وہ 15 دن سے کم عرصہ کے لیے رہائش پذیر ہونے کے باوجود بآسانی قربانی کر سکتا ہو تو قربانی کر لینا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 6، قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ اچھا ہے۔ اگر خود ذبح نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے بھی ذبح کروایا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ قصاب سے ذبح کرواتے وقت ابتدا مخوض بھی چھری پر ہاتھ رکھ لیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ قصاب اور قربانی والے دونوں مستقل طور پر تکبیر پڑھیں۔ اگر دونوں میں سے ایک نے نہ پڑھی تو قربانی صحیح نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 7، قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا ضروری نہیں، دل میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ 8، قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اس کو قبلہ رخ لٹائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے۔ مسئلہ نمبر 9، قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے نہیں۔ اولاد چاہے بالغ ہو یا نابالغ، مالدار ہو یا غیر مالدار۔ مسئلہ نمبر 10، درج ذیل جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بکرا، بکری، بھیڑ اور دمبا کے علاوہ باقی جانوروں میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو اور سب قربانی کی نیت سے شریک ہوں یا عقیقہ کی نیت سے، صرف گوشت کی نیت سے شریک نہ ہوں۔ گائے، بھینس اور اونٹ وغیرہ میں 7 سے کم افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، اس طور پر کہ مثلا 4 آدمی ہوں تو 3 افراد کے 2 حصے اور ایک کا ایک حصہ ہو جائے۔ نیز اگر پورے جانور کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں یہ بھی درست ہے، یا یہ کہ 2 آدمی موجود ہوں تو نصف نصف بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کئی افراد مل کر ایک حصہ ایصال ثواب کے طور پر کرنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے، البتہ ضروری ہے کہ سارے شرکا اپنی اپنی رقم جمع کر کے ایک شریک کو ہبہ کر دیں اور وہ اپنی طرف سے قربانی کر دے۔ اس طرح قربانی کا حصہ ایک
ایک کی طرف سے ہو جائے گا اور ثواب سب کو ملے گا۔ مسئلہ نمبر 11، اگر قربانی کا جانور اس نیت سے خریدا کہ بعد میں کوئی مل گیا تو شریک کر لوں گا، اور بعد میں کسی اور کو قربانی یا عقیقہ کی نیت سے شریک کیا تو قربانی درست نہیں، اور اگر خریدتے وقت کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہ تھی بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت سے خریدا تھا تو اب اسے شریک کرنے والا غریب ہے تو کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، اور اگر مالدار ہے تو شریک کر سکتا ہے، البتہ بہتر نہیں۔ ایک جانور قربانی کرنے کے لیے خریدا، اگر اس کے بدلے دوسرا حیوان دینا چاہے تو جائز ہے، مگر یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ دوسرا حیوان کم از کم اسی قیمت کا ہو، اگر اس سے کم قیمت کا ہو تو زائد رقم اپنے پاس رکھنا جائز نہیں بلکہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر زبانی طور پر جانور کو متعین نہ کیا ہو بلکہ یہ ارادہ کیا ہو کہ اگر اچھی قیمت میں فروخت ہو رہا ہو تو فروخت کر دیں گے، اس صورت میں اصل قیمت سے زائد رقم اپنے پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 12، قربانی کا جانور گم ہوا، اس کے بعد دوسرا خریدا، اگر قربانی کرنے والا امیر ہے تو ان دونوں جانوروں میں سے جس کو چاہے ذبح کرے، جبکہ غریب پر ان دونوں جانوروں کی قربانی واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 13، قربانی کے جانور میں اگر کئی شرکاء ہیں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کریں۔ مسئلہ نمبر 14، بھیڑ بکری جب 1 سال کی ہو جائے، گائے بھینس 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر اس سے کم ہے تو جائز نہیں۔ ہاں، دمبا اور بھیڑ نہ کہ بکرا اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ موجودہ دور میں جانوروں کو تول کر وزن کر کے خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہے، ایسی قربانی بلا شبہ درست ہے۔ مسئلہ نمبر 15، قربانی کا جانور اگر اندھا ہو یا ایک آنکھ کی 1/3 یا اس سے زیادہ روشنی جاتی ہو، یا ایک کان 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا دم 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ گائے اور بھینس کے 2 تھن یا بکری کا 1 تھن خشک ہو چکا ہو یا پیدائشی طور پر نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 16، اسی طرح اگر جانور کے 1 پاؤں سے لنگڑا ہے یعنی 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھے پاؤں کا سہارا نہیں لیتا تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ہاں، اگر وہ چوتھے پاؤں سے سہارا لیتا ہے لیکن لنگڑا کے چلتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 17، قربانی کا جانور خوب موٹا تازہ ہونا چاہیے، اگر جانور اس قدر کمزور ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ اگر جانور اس قدر کمزور ہو کہ ہڈیوں میں گودا بالکل نہ رہا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ بعض لوگ موٹا تازہ جانور محض دکھلاوے یا ریاء و نمود کے لیے خریدتے ہیں، ایسے لوگ قربانی کے ثواب سے محروم ہوتے ہیں۔ ان پر لازم ہے کہ وہ موٹا تازہ جانور تلاش کرتے ہوئے محض ثواب کی نیت کریں۔ مسئلہ نمبر 18، اگر کسی جانور کے تمام دانت گر گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں، اور اگر اکثر دانت باقی ہوں، کچھ گر گئے ہوں تو قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کی عمر پوری ہو اور دانت نہ نکلے ہوں تو بھی قربانی ہو سکتی ہے، تاہم اس سلسلہ میں صرف جانوروں کے عام سوداگروں کی بات معتبر نہیں ہے بلکہ یقین سے معلوم ہونا ضروری ہے، یا یہ کہ خود گھر میں پالا ہوا جانور ہو تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 19، جس جانور کے پیدائشی کان ہی نہ ہوں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 20، اگر کسی جانور کے سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ چکے ہوں، اس طور پر کہ دماغ اس سے متاثر ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، اور اگر معمولی ٹوٹے ہوں یا سرے سے سینگ ہی نہ ہو جیسے اونٹ تو بلا کراہت جائز ہے۔ اسی طرح گائے بکری وغیرہ کے اگر پیدائشی سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 21، خارش زدہ جانور کی قربانی جائز ہے، البتہ اگر خارش کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گیا تو پھر جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 22، اگر قربانی کے جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جس کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہ ہو تو مالدار شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ دوسرا جانور اس کے بدلے خرید کر قربانی کرے۔ غریب ہے تو اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے گراتے ہوئے کوئی عیب پیدا ہو جائے
جائے، مثلاً ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے یا سینگ وغیرہ ٹوٹ جائے تو اس سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ جانور کو گراتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 23، قربانی کے گوشت میں بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دیں اور ایک حصہ فقراء و مساکین کو دیں، لیکن اگر سارے کا سارا اپنے لیے رکھیں تب بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 24، قربانی کی کھال کسی کو خیرات کے طور پر دے یا فروخت کر کے اس کی قیمت فقراء کو دیں، البتہ اگر کسی دینی تعلیم کے مدرسہ اور جامعہ کو دے دیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ علم دین کا احیاء سب سے بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 25، قربانی کی کھال کو اپنے مصرف میں بھی لایا جا سکتا ہے، اس طور پر کہ اس کا عین باقی رہے، مثلا مسلح بنائے یا رسی یا چھلنی بنائے تو درست ہے۔ مسئلہ نمبر 26، قربانی کی کھال کی قیمت مسجد کی مرمت یا امام و مؤذن یا مدرس یا خادم کی تنخواہ میں نہیں دی جا سکتی، اور نہ اس سے مدارس کی تعمیر ہو سکتی ہے اور نہ شفا خانوں یا دیگر رفاہی اداروں کی۔ مسئلہ نمبر 27، قربانی کی کھال کسائی کو اجرت میں دینا جائز نہیں، اگر کسی کی قربانی کی کھال چوری ہو گئی یا چھن گئی تو اسے چاہیے کہ وہ کھال کی رقم صدقہ کر دے، اگر استطاعت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، قربانی پر فرق نہیں پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 28، اگر قربانی کے 3 دن گزر گئے اور قربانی نہیں کی تو اب ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے، اور اگر جانور خریدا تھا مگر قربانی نہیں کی تو بینہ وہی جانور خیرات کر دے۔ مسئلہ نمبر 29، ایصال ثواب کے لیے قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 30، اگر کسی شخص کے حکم کے بغیر اس کی طرف سے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی، اسی طرح اگر کسی شخص کو اس کے حکم و اجازت کے بغیر قربانی میں شریک کیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو اس کے حکم و اجازت کے بغیر قربانی میں شریک کیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر حصہ داروں میں سے کوئی ایک صرف گوشت کی نیت سے شریک ہے تو کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 31، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، البتہ کسی کو اجرت میں نہیں دے سکتا۔ مسئلہ نمبر 32، گابن جانور کی قربانی صحیح ہے، اگر بچہ زندہ نکلے تو اس کو بھی ذبح کر دیں اور گوشت آپس میں تقسیم کرنے کی بجائے صدقہ کر دیا جائے۔ قربانی کے جانور کے بال کاٹنا یا دودھ دونا درست نہیں ہے، اگر کسی نے ایسا کیا تو اسے صدقہ کریں، اگر بیچ دیا تو اس کی رقم کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 33، جو شخص قربانی کرنا چاہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ 1 ذوالحجہ سے قربانی کا جانور ذبح ہونے تک نہ اپنے جسم کے بال کاٹے اور نہ ناخن، البتہ اگر زیر ناف اور بغل کے بالوں پر 40 روز کا عرصہ گزر چکا ہو تو ان بالوں کی صفائی کرنا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 34، قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ تک بھی رکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 35، جانور ذبح کرنے کے لیے چھری خوب تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 36، اگر کوئی شخص اپنی قربانی کا گوشت سارے کا سارا کسی اور کو کھلا دے، خود بھی نہ کھائے اور ایسا کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 37، خصی جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے کیونکہ اس میں دوسروں کی بنسبت گوشت زیادہ ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 38، ذبح کرتے وقت تکبیر کے علاوہ کچھ اور نہیں کہنا چاہیے، مثلا بسم اللہ تقبل من فلان۔ مسئلہ نمبر 39، اگر کسی نے قربانی کی نظر مانی اور وہ کام ہو جائے تو قربانی واجب ہے، اس کے گوشت سے خود نہیں کھا سکتا، سارا فقراء اور مساکین کو کھلا دیں۔ مسئلہ نمبر 40، اگر کسی شخص کی ساری یا اکثر آمدنی حرام کی ہو تو اس کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک نہیں کرنا چاہیے، اگر شریک کیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا شخص جس کی ساری کمائی حرام کی ہو اس پر قربانی لازم نہیں، کیونکہ اس کا سارا مال واجب التصدق بلا نیت ثواب صدقہ کرنا ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ حرام مال سے کسی کا صدقہ قبول نہیں فرماتے، بلکہ وہاں صرف پاکیزہ مال سے کیا ہوا صدقہ و خیرات قبول ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 41،
43 बकरी के अलावा दूसरे किसी जानवर में तमाम शिरका अपना अपना हिस्सा तकसीम किए बगैर फुकरा को देना चाहें तो दे सकते हैं, अलबत्ता अगर नजर की कुर्बानी हो या मरहूम की वसीयत के तहत कुर्बानी कर रहे हैं तो फिर तकसीम से पहले किसी फकीर को देना दुरुस्त नहीं। मसला नंबर 42, किसी ने मरते वक्त वसीयत की कि मेरे माल से कुर्बानी की जाए तो उस कुर्बानी का सारा गोश्त खैरात करना जरूरी है, खुद कुछ भी ना खाए। हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया 5 लोगों की कुर्बानी अल्लाह पाक कबूल नहीं करता। नंबर 1, माँ बाप की नाफरमान औलाद की कुर्बानी कबूल नहीं की जाती। नंबर 2, शिर्क करने वाले की कुर्बानी अल्लाह पाक कबूल नहीं फरमाता। नंबर 3, हराम माल खाने और हराम माल खिलाने वाले की कुर्बानी अल्लाह पाक कभी कबूल नहीं फरमाता। नंबर 4, अल्लाह पाक सूद खोर की कुर्बानी कबूल नहीं फरमाता। नंबर 5, ऐसा शख्स जो सिर्फ दिखलावे के लिए कुर्बानी का जानवर लाए और उसे ज़बा करे तो अल्लाह पाक शोबाजी करने वालों की कभी कुर्बानी कबूल नहीं फरमाता। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को कुर्बानी की रूह और हकीकत समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी ये ज़ाहरी कुर्बानी हकीकी कुर्बानी के लिए पेश खैमा हो और हम इस ज़ाहरी और मादी कुर्बानी की तरह अल्लाह के हुक्म पर अपनी जान की कुर्बानी के लिए भी हमेशा